بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پاکستان میں شہرت حاصل کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا اس شہرت کو بچا کر رکھنا، محفوظ رکھنا مشکل ہے۔ پہلے 1 یا 2 ٹی وی چینلز ہوا کرتے تھے تو لوگ بڑی محنت کر کر اس مقام تک پہنچتے تھے اور مشہور ہوا کرتے تھے، لیکن آج جب کہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو ہر ایک شخص کے ہاتھ میں کیمرہ موجود ہے اور اس کے لیے مشہور ہونا، شہرت حاصل کرنا بہت آسان ہو چکا ہے۔ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کا ایک چند سیکنڈ کا بولا ہوا جملہ اتنا وائرل ہو جاتا ہے کہ وہ ٹرینڈ بن جاتا ہے، ہر شخص اس ویڈیو کے بارے میں بات کرتا ہے، حالانکہ وہ چند سیکنڈ کا جملہ ہوتا ہے، اور کچھ دنوں کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہی شخص جس نے وہ جملہ بولا تھا، جس کا وہ جملہ وائرل ہوا تھا، وہ پاکستان کی سیلیبریٹی بن جاتا ہے۔ تو ہمارے ملک میں، ہمارے ہاں، ہماری سوسائٹی کے اندر یہ معیار ہے شہرت حاصل کرنے کا اور ایک سیلیبریٹی بننے کا۔ گزشتہ دنوں میں ہم نے کئی ایسے سیلیبریٹیز کے واقعات دیکھے جو ایک بڑی سیلیبریٹی ہیں، لیکن ان کے حوالے سے کوئی ایک واقعہ ایسا وائرل ہوتا ہے جس سے لوگ سوشل میڈیا پہ ان کو ٹرول کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے حوالے سے منفی تجزیات پیش کرتے ہیں، اور سالوں کی بنائی ہوئی عزت ان کی چند دنوں میں کم ہوتے دکھائی دیتی ہے۔ اب جیسے کچھ دنوں پہلے پاکستان کی مشہور سیلیبریٹی ڈاکٹر عفان کیسر کے حوالے سے ایک واقعہ سامنے آیا کہ ایک شخص نے ان کے حوالے سے بات کی کہ وہ ان کے کلینک پر گئے علاج کے حوالے سے اور انہوں نے ایک مہنگا بل بنا کر دیا۔ تو اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب کو اپنی وضاحت دینی چاہیے اور اس کے حوالے سے معاملہ کلیئر کرنا چاہیے۔ تو اس واقعے کی وجہ سے ڈاکٹر عفان کو سوشل میڈیا پر بڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ پاکستان کے مشہور سنگر ہے راحت فتح علی خان، ان کا ایک واقعہ پانی کی بوتل کے حوالے سے بڑا مشہور ہوا، لوگوں نے بڑی میمز بھی اس پر بنائی۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ کچھ دنوں پہلے پاکستان کے مشہور موٹیویشنل سپیکر قاسم علی شاہ صاحب کے حوالے سے بھی بڑا ایک معاملہ پیش آیا کہ جب انہوں نے ایک سیاسی لیڈر سے ملاقات کی اور پھر جو کچھ ہوا وہ سوشل میڈیا نے دیکھا۔ تو آپ دیکھیے کہ ساری زندگی کی کمائی ہوئی عزت ایک ویڈیو، ایک جملے کی وجہ سے ضائع ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ ان تمام واقعات سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ اس کے حوالے سے ہمیں بہت سارے درس ملتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ جس کے ہاتھ میں کیمرہ ہے اس کو محتاط رہنا چاہیے، ہر معاملے کے اندر وہ تنہائی میں بھی محتاط ہو اور لوگوں میں بھی اس کو محتاط رہنا چاہیے۔ اور دوسرا درس ہمیں اس سے یہ ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے اور اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ اور تیسری بات ہر ایک شخص کے ذہن میں ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ دنیا میں اگر کسی کے سامنے ذلت کا سامنا کرنا پڑ بھی جائے تو یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ ہمیں اپنے ذہن میں یہ عقیدہ، یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ کل بروز قیامت اگر ہمارے عیب ہمارے اپنوں کے سامنے کھل گئے، خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے اگر ہمارے عیب کھل گئے تو ہم ادھر سامنا کیسے کریں گے، اس رسوائی کا ہم سامنا کیسے کریں گے۔ تو اس حوالے سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں ذلت اور رسوائی سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے، ہمیں شہرت کے فتنے سے بچائے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔